بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کی نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کے تخت و تاج کو چھین لے گا۔ اس نے کہا، اچھا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ آئندہ 2 سال تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا اسے ذبح کروا دیتا، مگر جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں بھی ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو ڈر لگے کہ سپاہی اس کو نہ لے جائیں تو پھر ان کو ایک تابوت میں بند کریے اور تابوت کو دریا میں ڈال دیجیے۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، دریا سے یہ تابوت ساحل کے پاس جا لگے گا۔ پکڑے گا کون؟ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، وہ جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن۔ موسیٰ کی عقل کہتی ہے کہ واہ خدایا، تیرے وعدے بھی عجیب ہیں۔ تو بچے کو بچانا چاہتا ہے تو میں کسی کونے میں رکھ دوں گی تاکہ یہ پولیس والوں کو نظر ہی نہ آئے، یا پھر کوئی پولیس والا گھر میں آ ہی نہ سکے۔ تو نے بچانے کا وعدہ بھی کیا تو کتنا عجیب کہ اس کو تابوت میں ڈالوں اور تابوت کو دریا میں ڈال دوں۔ اب سوچئے، اگر اس میں ہوا کے داخل ہونے کا بندوبست کریں تو سوراخ رکھنے پڑیں گے۔ اگر سوراخ رکھے گئے تو پانی اس میں داخل ہو جائے گا، گویا دونوں اپوزٹ جمع ہو گئے۔ بہرحال ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے بچے کو تابوت میں ڈال دیا۔ عقل کی بات بالکل بھی نہ سنی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جو میرا بھی پروردگار اور بچے کا بھی پروردگار ہے، وہی بچے کی پرورش بھی فرمائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ اس بچے کو فرعون اور اس کی بیوی نے پکڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تیرے چہرے پر محبت ڈال دی، محبت القاء کر دی۔ تو فرعون کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کہنے لگی، لا تقتلوه، اس کو قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ دیکھا قدرت کا کرشمہ، قوم کے بچے مروانے والا خود اپنے دل کے ہاتھوں مرا پڑا ہے۔ فرمان شاہی جاری ہوا تو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں آئیں، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا۔ فرعون پریشان ہے کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ عقل کا اندھا، اس کی مت ماری گئی، ساری قوم کے بیٹوں کو مرواتا رہا ہے۔ یہ سمجھ نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں سے بچے کی پرورش کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حال بھی عجیب تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر اللہ اس کے دل کو تسلی نہ دیتے تو وہ اپنا راز فاش کر بیٹھتی، لیکن اللہ نے ان کے دل کو طاقت دی
سنبھالا دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہیں کہ دیکھ فرعون کے گھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ فرعون کے گھر جا کر دیکھتی ہے کہ وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون سے کہنے لگی کہ میں ایسے لوگوں کا پتہ نہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے فرعون کے دل میں خیال گزرا کہ یہ خیر خواہوں کا نام لینے والی کون آئی۔ چنانچہ فرعون نے بچی سے پوچھا کہ کون ہے اس کی خیر خواہ۔ بچی ایسی ذہین تھی کہ فوراً کہنے لگی کہ ساری قوم آپ کی خیر خواہ ہے، جو بھی دودھ پلائے گی اس کی خیر خواہ ہوگی۔ فرعون بچی کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ بچی نے گھر آ کر ماں کو صورتحال سے آگاہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی بچے کو دودھ پلانے تشریف لے گئی۔ بچے کو چھاتی سے لگایا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون خوشیاں منانے لگا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس بچے کی ماں ہو، اور کہتا ہے کہ اچھا ہوا بچے نے تیرا دودھ پینا شروع کر دیا، تو اس بچے کو گھر لے جا اور اس کی پرورش ٹھیک طرح کرنا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ میں تجھے سرکاری فنڈ سے اتنا وظیفہ دیتا رہوں گا۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر کے دکھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، کہ ہم نے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کے دل میں کوئی غم نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی اور سرکار سے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ کیوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے والوں کو دوگنا منافع عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔